علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے تاجکستان کے صدر سے ان کی ہمشیرہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ طالع ابو جبارہ اور محمد الرمیحی ٹوکیو 2020 کے اولمپک مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں آج قطر کا پرچم بلند کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ اور فلسطینی انتظامیہ نے قابض اسرائیل کے جرائم کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے نام ان کی ہمشیرہ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ تاجکستان کے صدر کے نام اس موقع پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج واشنگٹن میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون اور علاقے کے موجودہ حالات، خاص طور پر افغانستان، ایران، شام اور فلسطین کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان کے سیاسی حل کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایک جامع اجلاس بلایا جائے جس میں تمام افغان قائدین شریک ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر افغانستان کے بھائیوں کے درمیان ڈائیلاگ کو فروغ دینے کا پابند ہے۔ انہوں نے قطر کی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ افغان فریق کسی ایسے سیاسی حل تک پہنچ جائیں گے جس کے ذریعے افغانستان میں امن اور استحکام بحال ہو جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور عالمی برادری افغانستان کو ایک مستحکم اور خوشحال ملک دیکھنا چاہتی ہے، جس میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جس میں تمام سیاسی فریق شامل ہوں۔ وہ بالعموم حقوق انسانی کی حفاظت کرے اور خاص طور پر خواتین کے حقوق کا احترام کرنے والی ہو، اور افغانستان دہشت گرد تنظیموں کو اپنے ہاں جمع کرنے والا ملک نہ ہو۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ کھلے ڈائیلاگ اور بات چیت کی سخت ضرورت ہے جس میں خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ممالک اور ایران شامل ہوں تاکہ علاقے میں استحکام بحال ہو سکے۔ انہوں نے قطر کی اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ شام کے مسئلے کا ایک سیاسی حل تلاش کیا جائے جو برادر شامی عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف پر زور دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے۔ برادر فلسطینی عوام کے حقوق قانونی حقوق ہیں اور سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ان کی ایک آزاد اسٹیٹ کا قیام ضروری ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے اس موقع پر کہا ہے کہ قطر امریکہ کا ایک قابل اعتماد شریک اور پارٹنر ہے، اور یہ دونوں ممالک علاقے میں امن کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں، جس کے لیے وہ افغانستان اور غزہ کی پٹی میں امن کی کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ دہشت گردی کے خاتمے کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ
تعاون کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج واشنگٹن میں یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جناب ٹیموتھی لنڈر کنگ کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور یمن کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں زور دے کر کہا ہے کہ یمنی بحران کو حل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کے نتائج، خلیجی منصوبے اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، خاص طور پر قرارداد نمبر 2216 کی بنیاد پر یمنیوں کے درمیان مذاکرات ہوں۔ انہوں نے قطر کے اس مستقل موقع پر زور دیا ہے کہ یمن ایک متحدہ ملک رہے اور اس کی سرزمین کی حفاظت ہو۔ یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی نے اس موقع پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے یمن میں اقوام متحدہ کے غذائی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم مختص کر دی ہے تاکہ یہ پروگرام فروغ پا سکے، یمن کی فوڈ سیکیورٹی کی مدد ہو جائے، یمن میں بھوک مری سے بچا جا سکے اور وہاں اقوام متحدہ کے بچاؤ اور دوسرے فوری انسانی مسائل حل ہو سکیں، اور پھر انسانی سانحے کو مزید سنگین ہونے سے بچایا جا سکے۔ اب ٹوکیو 2020 کے مقابلے شروع ہونے میں چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں اور قطر اولمپک کمیٹی اس اولمپیاڈ میں شریک ہے۔ قطر اولمپک کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ قطری کھلاڑی طالع ابو جبارہ اور محمد رمیحی آج جمعے کے روز ٹوکیو کے اولمپک مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں قطر کا پرچم اٹھانے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ آج جمعے کی رات 8 بجے، جبکہ اس وقت دوحہ میں دن کے 2 بج رہے ہوں گے، جاپان کے نئے نیشنل اسٹیڈیم میں موسم گرما کے اولمپک مقابلے شروع ہوں گے اور جاپان کے شہنشاہ نارو ہیٹو بھی ان مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ قطر اولمپک کمیٹی کے سیکریٹری جنرل جناب جاسم راشد البوعینین نے کہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے ان مقابلوں میں قطری کھلاڑیوں کی شرکت کا آغاز آج جمعے کے دن ہوگا اور وہ بڑی امیدوں کے ساتھ ان مقابلوں میں حصہ لیں گے تاکہ ان اولمپک مقابلوں میں قطر کا نام بلند کر سکیں اور قطر کی نمائندگی کرنے کا اعزاز حاصل کر سکیں۔ قطری ٹیموں نے اپنی تیاریوں میں زبردست اضافہ کیا ہے اور قطری کھلاڑیوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی ٹریننگ مکمل کر لی ہے۔ قطر اس اولمپیاڈ میں 7 مختلف گیموں کے لیے اپنے سٹارز کے ساتھ شریک ہے اور بہت امید ہے کہ وہ وکٹری سٹینڈ پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے چوتھے اور ایام تشریق کے تیسرے روز آج حجاج بیت اللہ الحرام طواف وداع کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کو الوداع کہیں گے۔ ان میں سے کچھ حجاج نے تینوں ایام تشریق منا میں رہنے کو ترجیح دی اور وہ آج جمعے کی شام تک منا میں قیام کر رہے ہیں۔ اس سال بھی کورونا وائرس کی وجہ سے بیرون ملک سے عازمین حج کو سعودیہ آنے کی اجازت نہیں دی گئی اور صرف مقامی باشندوں اور وہاں مقیم افراد میں سے ہی لوگوں کو حج کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کی تعداد 60,000 بتائی گئی ہے۔ اس موقع پر حفاظت اور بچاؤ کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ فلسطینی انتظامیہ نے فلسطینی عوام کے خلاف قابض اسرائیل کے جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک بین الاقوامی تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس نے اپنے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ یہ کمیٹی اپنے طریقہ کار میں اسرائیلی جرائم اور خلاف ورزیوں پر پوچھ گچھ کے طریقوں کو شامل کرے اور خاص طور پر ان جرائم کے ذمہ داروں سے پوچھ گچھ کی جائے۔ اس نے کہا ہے کہ اس کمیٹی کی تشکیل کا مقصد
فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت ہے۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطینی اسٹیٹ تمام مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اسرائیل کے ان جرائم کا مقابلہ کرنے کے قانونی ٹریک کی مدد ہو سکے، جبکہ ان جرائم میں زبردستی بے دخل کر دینے، جارحیت کرنے، نسلی امتیاز برتنے، ناکہ بندی اور محاصرہ کرنے، قتل و غارت گری اور اجتماعی سزاؤں کے جرائم شامل ہیں۔ النہضہ ڈیم کے بحران کے حوالے سے سوڈان کی حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ اسے اس ڈیم کو بھرنے کے دوسرے مرحلے کے اثرات کا مقابلہ کرنے میں زبردست اقتصادی قیمت چکانا پڑی ہے۔ اس کے بالمقابل ادیس ابابا نے کہا ہے کہ مصر اور سوڈان کو اس عمل سے کوئی قابل ذکر نقصان نہیں ہوا۔ اس نے کہا ہے کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تو سب کو ایک ایسا حل مل جائے گا جو سب کے لیے نفع بخش ہوگا۔ ایتھیوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد نے کہا ہے کہ اس اقدام سے ان ملکوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جن میں یہ دریا ختم ہوتا ہے۔ ان کا اشارہ مصر اور سوڈان کی طرف تھا۔ ایتھیوپیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان دینا مفتی نے کہا ہے کہ حتمی سمجھوتے پر دستخط ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کے بقول دنیا میں کوئی بھی جامع، قانونی اور حتمی سمجھوتا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایتھیوپیا کے ایک اہلکار کے مطابق ایتھیوپیا کی شمال مشرقی ریاست ٹگرائی کے ساتھ منسلک عفار کے علاقے میں باغیوں اور حکومت کی وفادار فورسز کے درمیان زبردست معرکوں میں کم از کم 20 سول باشندے ہلاک اور لاکھوں باشندے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور آج کی اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ بحر عمان پر واقع جاسک نامی بندرگاہ سے تیل کی پہلی کھیپ آبنائے حرمت سے باہر روانہ کر دی گئی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ یہ اقدام ان کے ملک کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ دریاسنا تہران نے کہا ہے کہ ایران کی قومی سلامتی کی کونسل کا خیال یہ ہے کہ حسن روحانی کی حکومت نے ویانا میں جو مفاہمت کی ہے وہ مفاہمت غیر قانونی ہے۔ واشنگٹن نے اپنی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی اب ان مذاکرات کو مکمل کریں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کی کمیٹی نے اچانک یہ اعلان کر دیا ہے کہ ویانا مذاکرات میں اب تک جو کچھ طے کیا گیا ہے وہ اسے مسترد کرتی ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔